صرف 5 منٹ کا مدرسہ، حلقہ وہی کتاب نہیں۔ پچھلے حلقے میں ہم جب بات کرتے تھے 5 منٹ کے مدرسے پر تو 10 موضوعات پر کرتے تھے، جن میں ہم اسلامی تاریخ پر بات کرتے تھے، ایک سنت کے بارے میں بات کرتے تھے، ایک نیک عمل کے بارے میں بات کرتے تھے، آخرت پر بات کرتے تھے، دنیا پر بات کرتے تھے، علاج نبوی پر بات کرتے تھے، سنت علاج کیا ہے، کیسے ہوگا، قرآن کی نصیحت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پر بات کرتے تھے، اللہ کی قدرت پر بات کرتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ جو کتاب ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں قرآن کی آیتوں پر ہم بات کرتے ہیں، حدیث مبارکہ پر بات کرتے ہیں، ایک دعا، مسنون دعا اور نصیحت پر بات کرتے ہیں۔ یہ 4 ٹاپک ہوتے ہیں ہمارے۔ 9 محرم الحرام کا سبق ہے اور جھوٹ بولنے کا کیا وبال ہے۔ قرآن کہتا ہے، فہم قرآن ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے متعلق فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہیں کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی دردناک عذاب کا سبب کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ قرآن نے دردناک عذاب کا سبب کیا بتایا کہ جو جھوٹ بولے گا اس کو کیا ملے گا؟ دردناک عذاب ملے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت کیا ہے؟ اصلی جرم ہے۔ بری عادت نے، جھوٹ بولنے کی عادت نے ان کو کفر اور نفاق تک پہنچا دیا تھا۔ کفر اور نفاق بہت بڑا جرم ہے، مگر سب برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو جھوٹ بولنا کس کی صفت ہے؟ منافقین کی صفت ہے۔ یہ آپ کو سورہ کہف کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جھوٹ کون بولتے ہیں؟ کفار بولتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا تو اللہ رب العزت نے منافقین اور کفار کی عادت بتایا۔ تو مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ انسان کے سارے برے اخلاق میں سب سے بری عادت جھوٹ بولنے کی۔ جھوٹ خواہ زبان سے بولے، عمل سے ظاہر ہو جائے، کیونکہ ہمارے اعمال کی بنیاد میں اس پر ہی ہے نا کہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ سچ کی ضد ہے۔ تمام قولی اور عملی برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر کی بات سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ کوئی دوسرا شخص اس کے متعلق اگر کچھ جان سکتا ہے یا باور کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ یا تو وہ انسان نے خود کہی ہو وہ بات، یا پھر اس نے اپنے عمل سے ظاہر کیا۔ اب اگر صحیح اور واقع بات کے مطابق جان بوجھ کر ظاہر نہیں کیا، جیسا میں ہوں ویسا میں نے نہیں بتایا، تو میں نے جھوٹ بولا، ریاکاری کی، تو اپنے مخاطب کو میں نے فریب دیا، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ پھر جھوٹ سے متعلق حدیث بھی سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی چیزوں میں خوشبو اور بدبو کو ہم محسوس کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے اچھے اور برے اعمال و کلمات کی خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتے ہیں۔ تو انسانوں کی جو حفاظت کے فرشتے مقرر ہیں وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے سے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے جو پہرا دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ فرشتوں کا پہرا ہم پر مقرر نہ فرمائے نا تو جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کا جینا دھوبر کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ہر شخص پریشان ہے اپنے اپنے مقام پر، ہر شخص پریشان ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا ایسا ہو گیا کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جب حفاظت کرنے والے فرشتے قریب نہیں رہتے تو پھر جنات آ جاتے ہیں اور جنات ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمارا جینا دھوبر کر دیتے ہیں۔ تو جھوٹ سے بچنا چاہیے، بہانے کے طور پر ہی بھی بول رہے ہوں یا ٹال مٹول کے لیے بھی بول رہے ہیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور حفاظت کرنے والے، پہرا دینے والے فرشتے بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جھوٹ سے بچنے کی دعا یہ ہے کہ ہر وقت دعا کی جائے، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دے۔ تو گھر والوں یہ جھوٹ سے کیسے بچیں؟ نصیحت یہ ہے آج کی کہ دیکھیں جھوٹ تو چھپتا نہیں ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، یہ زیادہ دور چل نہیں سکتا، اور جب یہ پتہ چل جاتا ہے، کھل جاتا ہے تو آدمی کی عزت باقی نہیں رہتی، لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ شریعت میں مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، جھوٹ بولنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس بری عادت سے باز رکھنا چاہیے۔ تو چند مؤثر تدابیر ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ گھر میں ایسی فضا قائم کرنی چاہیے کہ ہر شخص اپنی بات کہہ دے، چھپائے نہیں، دل میں ڈرے نہیں، یہ نہ ڈرو کہ سچ بولیں گے تو سزا ملے گی، سچ بولنے پر انعام دینا چاہیے اور جھوٹ بولنے پر اصلاح کر دینی چاہیے، اکیلے میں سمجھا دینا چاہیے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا بھی کر لینی چاہیے۔ والدین جو ہیں سب سے پہلے عملی ثبوت دیں
کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، مگر جیسے عموماً ہوتا ہے نا کہ فون پر جھوٹ کہلوا دیا جاتا ہے، کہہ دو میں نہیں ہوں، مصروف ہوں، کہہ دو میں نہیں ہوں، گھر میں دروازے پر جھوٹ کہلوا دیا جاتا ہے. تو اور پھر بچوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو یہ چیز دیں گے، آپ یہ کام کریں گے تو ہم یہ چیز دیں گے. یا کوئی رشتہ دار آ گیا یا کسی کا فون آ گیا تو کہا میں 2 منٹ میں آپ سے کال بیک کرتی ہوں، 2 منٹ میں نہیں کیا. یہ تمام چیزیں جھوٹ ہوتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرنا چاہیے. جب گھر میں ایسی فضا بن جائے گی تو بچوں میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی. تو پھر آج کا سوال بھی سن لیجئے کہ جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے. الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 5 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہوا.